يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو میں نے کہا تھا اپنے انٹروڈکشن ویڈیو میں کہ بہت جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی میری پہلی ویڈیو میں، تو آج اسی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ یعنی سیکریٹس آف عربک کا یہ پہلا ویڈیو ہے جس میں عربی زبان سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس زبان میں کیا رکھا ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کورس میں جس کتاب سے ہم اس لینگویج کو سیکھیں گے وہ ہے دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا، جو کہ ڈاکٹر وی عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے، جو کہ دنیا کے تمام مدارس اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہر وہ طالب علم جو اس زبان کو اول تا آخر آسان اور بہترین انداز میں سیکھنا چاہتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے بڑا ہی مفید ثابت ہوگا، اور وہ اس کورس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے کلام قرآن کو اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کو بھی آرام سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی کیوں ہے اور عربی زبان ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے؟ تو آئیے کچھ دلائل سے اس کے حقائق کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، قول اللہ تعالی انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان بنایا ہے، اس قرآن کو ہم نے عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ عقل حاصل کرو، تاکہ تم لوگ فہم اور سمجھ بوجھ حاصل کر پاؤ۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا جو سب سے بڑا میڈیم ہے وہ یہی زبان ہے، اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا تعلم اللغت العربیہ لأنہا من دینک، عربی زبان کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے ہے۔ تو اس سے ہمیں اس زبان کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے الحمدللہ۔ اب سامعین کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عربی زبان کے اندر ہے کیا؟ اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اس دنیا میں عربی دو طریقے سے بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں اور اس کو سمجھے جاتے ہیں۔ عربی زبان کی بیسیکلی دو تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلی تقسیم ہے عربی عامہ۔ عربی عامہ یعنی لوکل عربک۔ لوکل عربک جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح انڈیا میں اگر ہم کہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کو بمبئی اور دلی میں ہم لوگ کیسے کہیں گے؟ میں جا رہا ہوں۔ لیکن یہی الفاظ کو اگر ہم کولکتہ میں بولیں گے تو بولیں گے ہم جا رہے ہیں۔ لیکن یہ دونوں جملوں کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، بس بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ تو عربی عامہ بھی ویسی ہی ہے، جیسے یمن کی عربی الگ ہے، مدینہ کی عربی الگ ہے، سیریا کی عربی الگ ہے، ایران کی عربی الگ ہے، لیکن میننگ سب کا سیم ہوتا ہے، بس بولنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہمیں قرآن اور احادیث کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے تو یہ عربی عامہ ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے۔ جو عربی ہمارے کام کی ہے وہ ہے فصحیٰ عربی۔ فصحیٰ عربی جسے کلاسیکل عربک کہا جاتا ہے، یہ وہی عربی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے، اور جتنے بھی احادیث اور جتنے بھی اسلامک کتب ہے وہ یہی عربی میں لکھی گئی ہیں، فصحیٰ عربی، جسے انگلش میں کلاسیکل عربی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ فصحیٰ عربی، اس کے اندر کیا ہے؟ کیا ہمیں سیکھنا ہے فصحیٰ میں، اور کس طریقے سے ہم لوگ سیکھ کر قرآن حکیم کو مزید سمجھ پائیں گے؟ اب فصحیٰ عربی دو چیزوں سے بنی ہے۔ پہلی چیز وہ ہے النحو یعنی گرامر۔ اب جس طرح انگلش میں گرامر ہوتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی گرامر ہوتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں ناؤنز ہے، ایڈوربز ہے، پروناؤنز ہے، ایڈجیکٹیوز ہے، کنجنکشنز ہے، اسی طرح عربی میں بھی نحو یعنی گرامر ہے، بس مزید اضافوں کے ساتھ، مزید کوالٹیز کے ساتھ۔ اور دوسری چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ ہے الصرف، جس کو انگلش میں مورفولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو انگریزی زبان میں نہیں ملے گی، یہ صرف اور صرف عربی زبان کی خاصیت ہے کہ صرف ہمیں پڑھنی ہے، جو کہ بہت لوگ اسے ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرا پورا کوشش رہے گا کہ آسان انداز میں اسے میں سمجھا دوں۔ اس کے ڈیٹیلز میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، جیسے جیسے ہم لوگ لیسنس پڑھتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کو صرف سمجھ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب کچھ پوائنٹس ہیں جس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے یہ زبان سیکھنے سے پہلے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہے اسم۔ عربی میں ناؤن اور نیم کو، کوئی بھی نیمنگ ورڈز
چاہے وہ جگہ کا نام ہو، کسی انسان کا نام ہو، فرشتے کا نام ہو، یا کوئی بھی چیز کا نام ہو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اسم کہا جاتا ہے۔ اب اسم کے حوالے سے آپ کچھ نوٹ کر لیجئے اپنے نوٹ بک میں کہ اسم کا جو اصلی چہرہ ہوتا ہے نا، اسم کا جو اصلی چہرہ یا شکل ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تنوین۔ تنوین جو نون ساؤنڈ کا آواز دیتا ہے، وہ دو پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ دو زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور دو زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناؤن کا جو اصلی چہرہ ہے وہ دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انگلش سے یہ زبان مختلف ہے تو اس کی خاصیت بھی الگ ہے۔ کبھی کبھی یہ دو پیش ہٹ جاتی ہے اور اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہے جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے گرامر کے حساب سے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ناؤن کا اصلی چہرہ دو پیش کے سامنے ہے، اور گرامر لگتے لگتے اس کا شکل بھی بدلتا چل جائے گا۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے فعل، جس کو انگلش میں ورب کہا جاتا ہے۔ ورب کیا ہے؟ جیسے کہ ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ ورب کا مطلب ہوتا ہے ڈوئنگ ورڈ۔ ہر وہ ورڈ جس میں کام انوالو ہو، جس میں کوئی چیز انوالو ہو، جس میں ہم لوگ فعل کا اندازہ لگا پائے، کسی ورک کا، کسی کام کا اندازہ لگا پائے، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اسے بھی ہم لوگ مزید اور گہرائی کے سنگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہے حرف، جسے انگلش میں پارٹیکلز کہا جاتا ہے۔ اب پارٹیکلز کیا ہے؟ انگلش کے ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ ایک سینٹنس ہم لوگ اگر لکھیں، بلال اینڈ شاداب went to اسکول۔ اب یہاں پر بلال تو ایک ناؤن ہے، بلال ایک ناؤن ہے، شاداب بھی ایک ناؤن ہے، went یہاں پر ورب ہے، اور اسکول بھی یہاں پر ناؤن ہے۔ تو یہ اینڈ اور ٹو کیا ہے؟ یہ پارٹیکلز ہے، یہ پارٹیکلز ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی ناؤن یا ورب یا ناؤن کو جوڑنے میں استعمال ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ پارٹیکل کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم لوگ مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ تو بہت جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی پہلے لیسن کے پہلے ویڈیو میں انشاءاللہ، جس میں ہم لوگ یہ کتاب کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے یہ پوائنٹس جو ہم آپ کو لکھوائے ہیں اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني